زبور 23 کتنے لوگ جانتے ہیں؟ زبور 23 کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے پڑھتے ہیں؟ آمین۔ آج 23 زبور کے حوالے سے ہم خدا کا کلام سنیں گے اور سیکھیں گے۔ خداوند کا بندہ داؤد زبور 23 میں لکھتا ہے، خداوند میرا چھپانا اور مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے، بلکہ وہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیری عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل بنا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کے پاک نام کے پڑھے اور سن لے، پر خداوند برکت ہو۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ خداوند کا جو آج کلام ہے، داؤد نبی، یہ حفاظت کا کلام ہے۔ یہ جو زبور ہے یہ حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، پروٹیکشن کے لیے۔ ہم کسی ویرانے سے گزر رہے ہوں یا کسی قبرستان میں سے گزر رہے ہوں، کبھی رات کے 12-1-2 بجے لوگ آتے ہیں، اور جب اس ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ زبور پڑھتے ہیں۔ یہودی لوگ بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہودی جو ہوتے ہیں جب ویرانوں میں جاتے، پہاڑوں پر جاتے، رستے میں جاتے، جنگلوں بیابانوں میں جاتے، تو وہ خدا کا یہ کلام پڑھتے تھے، اور اس وقت یہ کہتے تھے، خداوند میرا چھپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا چوپان ہے، اور ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو لکھا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے، میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یعنی کہ ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شیر یا کوئی اور کوئی جنگلی جانور آ جائے تو خدا اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ویرانے میں ہیں، قبرستان میں سے گزرے ہیں، تو خدا ہر طرح کی بدرو وباؤں کو بھی خدا اپنے نام سے روک دے گا۔ جب آپ گزر رہے ہوں گے، یہ زبور پڑھ رہے ہوں گے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں کو اس بات کی پریشانی ہو جائے گی، پرابلم ہو جائے گی کہ یہ خدا کا بندہ جو ہے، خدا کی بندی جو ہے، یہ گزر ہی ہے اور میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اب پلیز جو ہے وہ آپ کو کبھی چھو نہیں سکتا جب تک خدا کا ہاتھ ہم پر ہے۔ خدا کا ہاتھ ہم پر ہے تو پلیز کبھی بھی ہمیں چھو نہیں سکتا۔ کلام مقدس میں لکھتا ہے، خواہ موت کی وادی کی سائے میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ موت کی وادی قبرستان، یعنی کہ خواہ اس میں سے بھی ہمارا گزر ہو، ہم اس سے بھی کبھی نہیں ڈرتے، خوف نہیں کرتے۔ لوگ جو جادوگر لوگ ہیں وہ چلے کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں قبرستانوں میں، لیکن ہم لوگ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ جو جن کے لیے وہ لوگ چلے کرتے ہیں، وہ چیزیں ہم سے خوف زدہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا کی بندی ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں انہیں چھو نہیں سکتا۔ بلکہ وہ چھونے کے لیے آئے بھی تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے اپنے فرشتوں کو ہماری پروٹیکشن کے لیے بھیجتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے داؤد یہ کہتا ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ تو ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے، ہم کسی بیماری سے نہیں ڈریں گے، ہم کسی بادرو سے نہیں ڈریں گے، چاہے جن ہو، چاہے کالکا ہو، چاہے کیتر بال ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ ہمارا خدا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھائی شاہ جو کہ ڈرائیور ہے، رات کے سفر جب یہ رات کے ٹائم ڈرائیو کرتے ہیں تو اکثر رات کے ٹائم گاڑیوں کے سامنے یہ چیزیں آ جاتی ہیں،
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان چیزوں کو. آپ کشمیر کے اندر یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں, پہاڑوں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں آپ کو. جادوگر لوگ ہیں وہ ان جگہوں پہ آ کے چلے کرتے ہیں پہاڑوں میں جا کر, اور وہاں پہ ابلیسی قوتیں بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. مگر ہمارا خدا جو ہے ہر چیز سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. آمین آمین. تو میرے عزیزو, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے تیری آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. جب اس کا آسا ہو, جب اس کی لاٹھی, جب اس کا ہاتھ کھڑے ہو, داؤد 91 زبور میں کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق صاحب میں سکونت کرے گا. جو اس کے ہاتھ میں رہے گا, جو اس کی لاٹھی اور اس کے سایہ آسا کے نیچے رہے گا, اس کو کبھی کوئی چیز چھو نہیں سکتی. آمین. تو میرے عزیزو, یہ سب سے بڑی بات ہے. میں جب فرسٹ ٹائم جب میں نے روزہ رکھا 5 دن کا, تو میں روزے میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں روزے میں تھا تو خدا کو میں نے کہا کہ خداوند مجھے یہ برکت چاہیے کہ میں تیرے نام سے بدروؤں کو نکال سکوں. مجھے یہ برکت دے کہ بیمار تیرے نام سے شفا پائیں. اور جب مجھے خدا نے یہ برکت دی تو خدا نے میرے ذہن کو کھولا. خدا نے مجھے جب برکت دی تو اس نے بتایا, اس نے مجھ پر ظاہر کیا, اپنا کلام ظاہر کیا. اور بدروئیں جو تھیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے, وہ بدروئیں خدا نے رویا میں مجھے دکھائی. کوئی چوکے والا آ رہا ہے, کوئی گرین چوکے والا, کوئی کس طرح کو, کوئی کس طرح کا, اور ڈفرنٹ قسم کی عجیب عجیب شکلوں والے لوگ, عجیب عجیب شکلوں والی چیزیں میرے سامنے. خدا کہہ رہا تھا کہ تیرا ان کے ساتھ مقابلہ ہے. اگر میں خدا میں مضبوط نہ ہوتا, اگر میں خدا کی حفاظت میں نہ ہوتا, اگر اس کے آسا اور اس کی لاٹھی کے نیچے میں نہ رہتا, اگر اس کے سائے کے نیچے نہ ہوتا, تو شاید وہ چیزیں مجھے پریشان کرتی. کیونکہ جب خدا کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی چیز بھی چھو نہیں سکتی. ہلیلویا. تو اس لیے داؤد یہ بات کہتا ہے خداوند میرا چھپائے اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. ہم گھروں میں بھی اکثر یہ لگاتے ہیں, گاڑیوں کے آگے لگا دیتے ہیں, یا جہاں پہ بھی ہمیں یہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم اس آیت کو لگائیں, تو واقعی یہ آیت جو ہے یہ آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے, آپ کی گاڑی کی حفاظت کرتی ہے. آپ کی زندگی میں اگر یہ آیت ہے تو آپ کی زندگی کی حفاظت خدا کرتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو, ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہماری ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. جب آپ کے اندر بھلائی کرنے کی بھی ہوگی نا لگن, کہ میں کسی کے ساتھ بھلا کروں, میں کسی کے ساتھ نیکی کروں, تو اس وقت بھی خدا آپ کے ساتھ ہے. اور خدا, آپ نے ارادہ کیا, خدا نے آپ کو مہیا کر دیا. آپ ارادہ کرتے ہیں, خدا مہیا کرتا ہے. لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہم ارادہ نہیں کرتے. بات اتنی ہے کہ ہم اس بات پہ سوچ نہیں لاتے. اور یقیناً بھلائی اور بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی. خدا کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, اور آپ ہمیشہ خدا کی حفاظت میں سکونت کرتے ہیں. خدا کی حفاظت میں جو لوگ آ جاتے ہیں انہیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں رہتی. بیماریاں چلی جاتی ہیں, مصیبتیں چلی جاتی ہیں, اور جب ہم خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے. تو جب خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر ہی خدا حفاظت کرتا ہے. اگر ہم نام کے مسیح بنے رہیں تو پھر مسیحیت جو ہے وہ ہم سے دور رہتی ہے, مسیح ہم سے دور رہتا ہے. اور جب ہم مسیحی بنتے ہیں, جب سچے دل سے خدا کو قبول کرتے ہیں, یسوع کو قبول کرتے ہیں, یسوع کے حکم پر عمل کرتے ہیں, تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, آج کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ خداوند میرا چھپان ہے, خداوند آپ کا چھپان ہے. نہ مجھے کمی ہوگی, نہ ہی آپ لوگوں کو کمی ہوگی, اور نہ ہی جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کسی بات کی کمی ہوگی.
ईमान रखने की जरूरत है। जब आप ईमान रखेंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। इस बात पे ईमान रखना है ताकि हम खुदा के हुजूर से बरकत पाएं। सो खुदा इस्लाम की वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आइए आज खुदा के हुजूर सब मिलकर अपने पाँव पे खड़े होंगे और 4-4, 5-5 लोग जो है वो ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप की जरूरत में हम दुआ करेंगे। ग्रुप बनाएं और दुआ करेंगे। 4-4, 5-5 लोग ग्रुप बन जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, ग्रुप बना लें और फिर दुआ करें। ग्रुप बना लें, ग्रुप बनाएं। 5-5 लोग बना लें, 6-6 लोग हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप नहीं बनाना। और ग्रुप आपके जो है वो परमानेंट नजर आना चाहिए कि ये ग्रुप है और इस ग्रुप के ग्रुप बनाए ताकि हम दुआ करें। और हर ग्रुप डिफरेंट दुआ करें। आप अपने मुल्क के लिए दुआ करें, आप एक दूसरे के लिए दुआ करें, आप अपनी कौम के लिए दुआ करें, जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा इस बीमारी से हमें निकाले। ये भी एक बीमारी है, कन्वर्टिंग की बीमारी है। इस बीमारी से हमें खुदा निकाले और खुदा हमारी कौम की हिफाजत करे। खुदा मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। मुल्क पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल आए और मसीह लोग अच्छे होतों पर खड़े हो जाएं। वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, वज़रा के लिए दुआ करें, आर्मी चीफ के लिए दुआ करें, तमाम सूबों के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, सरकारी इदारों के लिए दुआ करें, पुलिस के लिए दुआ करें, आर्मी के लिए दुआ करें, वकला के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा कुदूस आज जितने भी लोग तेरे हुजूर में हैं सबको बरकत दे, सबको बरकत दे, सबको बरकत दे मेरे खुदावन। आज जितने भी लोग तेरे हुजूर में जमा हैं, आप एक दूसरे के लिए भी दुआ कर सकते हैं। जो भी उनकी नीड है उनके लिए दुआ करें, जो भी उनकी नीड है उसके लिए दुआ करें। अगर किसी के पास घर नहीं तो घर के लिए दुआ करें, औलाद नहीं तो औलाद के लिए दुआ करें, जॉब नहीं तो जॉब के लिए दुआ करें, बीमार है तो उसके लिए दुआ करें। मरियम करोने के लिए दुआ करें। नशे के अड्डे, जुए के अड्डे बंद हो जाएं। जादूगरी करते ये शुक्रिया तो बंद हो जाए। अपनी इसकी सारी कुत्ते चमकबाद हो जाए। आइए मिलकर दुआ करें, चर्चेस के लिए दुआ करें, लीडरों के लिए दुआ करें, खातों के लिए दुआ करें, चर्च के लीडरों के लिए दुआ करें, चर्च के खातों के लिए दुआ करें। ताकि टीवी चैनल्स के लिए दुआ करें, जो टीवी चैनल चल रहे हैं उनके लिए दुआ करें, ताकि खुदा और ज्यादा बड़े बड़े काम करें। खुदा